السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، جیسے کہ آپ لوگوں کو یہ بات معلوم ہے اور آپ کو اس چینل کے ذریعے سے یہ بتایا گیا تھا پہلے کے ویڈیو میں کہ اس چینل کے ذریعے سے بہار ڈی ایل ایڈ انٹرانس ایگزام کی تیاری، اردو کی تیاری بالخصوص آپ کو اس چینل کے ذریعے سے کرائی جائے گی، جس میں آپ کو یہ بتلایا گیا تھا کہ 25 اسباق ہوں گے، 25 لیسنس ہوں گے، ان میں ایک سیریز چلے گا اور ان 25 لیسنس میں سے پہلا جو سبق ہے ہم لوگ حروف کے بیان کو پڑھیں گے۔ تو گویا کہ آج سے ہم لوگوں کی تیاری 25 اسباق پر جو مشتمل تھا وہ آج سے شروع ہو رہا ہے، اور آج کے ویڈیو میں ہم لوگ حروف کے بیان کو پڑھیں گے۔ یعنی یہ پڑھیں گے کہ کون سا حرف عربی ہے، کون سا حرف فارسی ہے، کون سا حرف ہندی ہے، اور کون سا ایسا حرف ہے کہ جو عربی فارسی دونوں زبانوں میں استعمال ہوتا ہے، اور آخر میں ہم لوگ اسی حروف کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ خالص عربی حروف کون کون ہیں۔ تو خالص عربی حروف 10 ہیں۔ نمبر 1 میں ہے سا، ہا، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، قاف، حمزہ۔ تو عربی خالص حروف 10 ہیں۔ خالص عربی حروف کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ جیسے سا ہے، ہا ہے، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، قاف، حمزہ۔ اسی طریقے سے خالص فارسی حروف کی اگر بات کی جائے تو خالص فارسی حروف 4 ہیں۔ نمبر 1 میں ہے سا، پا، زا، گاف وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد خالص ہندی حروف 18 ہیں۔ خالص ہندی حروف کتنے ہیں؟ 18 ہیں۔ جیسے ٹا، ڈال، را اور مذکورہ 15 حروف جو اوپر گزرا، اس کے بعد بھا، فا، تھا، ٹھا وغیرہ وغیرہ۔ تو خالص ہندی حروف 18 ہیں جو آپ کو یہاں پر بتایا گیا۔ اسی طریقے سے عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں جو حروف مستعمل ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو وہ ان حروفوں کی تعداد جو ہے 4 ہے۔ عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں مستعمل حروف کی تعداد 4 ہیں۔ نمبر 1 میں ہے دال، را، خا، عین۔ یعنی یہ چاروں کے چاروں حروف ایسے ہیں کہ جو عربی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے اور فارسی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں زبانوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایگزام میں پوچھا جائے کہ وہ کون کون سے ایسے حروف ہیں جو عربی اور فارسی دونوں زبانوں میں استعمال ہوتا ہے تو آپ جواب دیں گے دال، را، خا، عین۔ یہ چاروں کے چاروں حروف دونوں زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ فارسی اور ہندی دونوں زبانوں میں استعمال ہونے والے حروف کتنے ہیں۔ تو ان کا جواب ہوگا کہ 3 حروف ایسے ہیں۔ فارسی اور ہندی دونوں زبانوں میں مستعمل حروف کی تعداد کتنی ہے؟ 3 ہے۔ نمبر 1 میں ہے پا، اس کے بعد چا، اس کے بعد کیا ہے؟ گاف۔ تو یہاں تک ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ فارسی حروف کون سا ہے، عربی حروف کون سا ہے، عربی حروف کون سا ہے، ہندی حروف کون سا ہے، اور کون کون ایسے حروف ہیں کہ جو دو زبان میں استعمال ہوتے ہیں۔ اب ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حروف شمسی کسے کہتے ہیں اور حروف شمسی کتنے ہیں۔ تو حروف شمسی وہ حروف ہیں جن سے پہلے الف اور لام آتے ہیں مگر اس وقت لام کا تلفظ نہیں ہوتا، اور لام کے بعد کا حرف مشدد ہوتا ہے، جیسے الشمس، الضحیٰ، الرحیم وغیرہ وغیرہ۔ تو حروف شمسی کی تعریف یہ ہوئی کہ حروف شمسی کہتے ہیں ایسے حروف کو کہ جن سے پہلے الف اور لام آتے ہیں، لیکن جب الف اور لام آتے ہوں تو اس وقت لام کا تلفظ نہیں ہوتا ہے، یعنی لام کو اس وقت نہیں پڑھتے ہیں، اور لام کے بعد جو حروف ہوتا ہے چاہے وہ جون سا بھی حروف ہو تو وہ ان کو مشدد پڑھتے ہیں، ان کے اوپر تشدید ہوتی ہے۔ جیسے کہ الشمس، یہاں پر شین سے پہلے الف اور لام استعمال ہوا ہے، لیکن یہاں پر لام کا تلفظ نہیں ہو رہا ہے، لام کو ہم لوگ نہیں پڑھتے۔ جیسے الشمس،
الف کو پڑھ رہے ہیں، ڈائریکٹ شین کو پڑھ رہے ہیں، لام کا یہاں پر تلفظ نہیں ہو رہا ہے، اور لام کے بعد جو شین ہے اس کو ہم مشدد پڑھتے ہیں، یعنی شین کے اوپر تشدید پڑھ رہے ہیں۔ اب ملا کے یہ ہو رہا ہے الشمس، اسی طریقے سے الضحیٰ، اسی طریقے سے الرحیم وغیرہ وغیرہ۔ یہاں تک ہم لوگوں نے حروف شمسی کی تعریف کے بارے میں پڑھا۔ اب چلتے ہیں ہم لوگ حروف شمسی کتنے ہیں ان کی تعداد کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو حروف شمسی کی تعداد 14 ہیں۔ نمبر 1 میں ہے تا، سا، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، لام، نون وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام کے تمام حروف کیا ہیں؟ حروف شمسی ہیں، یعنی ان تمام حروف سے پہلے الف لام آتے ہیں لیکن لام کا تلفظ نہیں ہوتا ہے، اور لام کے بعد والا حروف کیا ہوتا ہے؟ مشدد ہوتا ہے۔ تو یہاں تک ہم لوگوں نے حروف شمسی کی تعریف اور ان کی تعداد کے بارے میں پڑھا۔ اب چلتے ہیں ہم لوگ حروف قمری کے بارے میں جانتے ہیں۔ سب سے پہلے حروف قمری کی تعریف کو پڑھیں گے کہ حروف قمری کسے کہتے ہیں۔ حروف قمری وہ حروف ہیں جن سے پہلے الف لام آتے ہیں، تو اس وقت الف کا تلفظ نہیں ہوتا، البتہ لام کا تلفظ ہوتا ہے، جیسے والقمر، الغرض، بالفرض، الحکم وغیرہ وغیرہ۔ تو حروف قمری کسے کہتے ہیں؟ حروف قمری کہتے ہیں ایسے حروف کو کہ جن سے پہلے الف اور لام آتے ہوں لیکن اس وقت جو ہے الف کا تلفظ نہیں ہوتا ہے، الف کو اس وقت نہیں پڑھیں گے، الف اس وقت سائلنٹ ہو جاتا ہے، البتہ لام کا تلفظ ہوتا ہے۔ جیسے کہ والقمر، تو یہاں پر قمر سے پہلے الف اور لام استعمال ہوا ہے لیکن یہاں پر جو ہے الف کا تلفظ نہیں ہو رہا ہے، الف یہاں پر سائلنٹ ہے، ڈائریکٹ لام کا تلفظ ہوتا ہے، جیسے کہ والقمر، الغرض، بالفرض، الحکم۔ تو حروف شمسی حروف قمری میں کی اگر فرق کی بات کی جائے تو ان کی فرق یہ ہے کہ الف اور لام تو دونوں جگہ استعمال ہوتا ہے لیکن حروف شمسی میں جو ہے لام کا تلفظ نہیں ہوتا ہے، لیکن حروف قمری میں الف کا تلفظ نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تک ہم لوگوں نے حروف قمری کی تعریف کو پڑھا۔ اب چلتے ہیں ہم لوگ حروف قمری کتنے ہیں ان کی تعداد کو پڑھتے ہیں۔ حروف قمری کی تعداد 14 ہیں، جیسے الف، با، جیم، ہا، خا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، واو، ہا، یا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایسے حروف ہیں کہ جن سے پہلے الف لام دونوں استعمال ہوتا ہے لیکن وہاں پر الف کا تلفظ نہیں ہوتا ہے، الف سائلنٹ ہو جاتا ہے۔ اب پڑھتے ہیں ہم لوگ حروف منقوط کے بارے میں۔ حروف منقوط کسے کہتے ہیں؟ تو حروف منقوط کی اگر تعریف کی جائے تو حروف منقوط کہتے ہیں وہ حروف ہیں جن پر نقطہ ہوتا ہے۔ حروف منقوط ایسے حروف کو کہتے ہیں جن پر نقطہ ہوتا ہے، جیسے کہ با، پا، تا، سین، سا، جیم وغیرہ وغیرہ۔ تو جن حروف پر نقطہ ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں منقوط۔ اسی طریقے سے حروف غیر منقوط بھی ہوتا ہے۔ تو حروف غیر منقوط کسے کہتے ہیں؟ حروف غیر منقوط کہتے ہیں ایسے حروف کو کہ جن پر نقطہ نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ الف، ہا، دال، را، سین وغیرہ وغیرہ۔ تو جن حروف پر نقطہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں حروف منقوط، اور جن حروف پر نقطہ نہیں ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں حروف غیر منقوط۔ اسی طریقے سے ہم لوگ حروف موحدہ کو پڑھتے ہیں۔ حروف موحدہ کی تعریف کیا ہے؟ حروف موحدہ وہ حروف ہیں کہ جن پر صرف ایک نقطہ ہوتا ہے، جیسے کہ با، جیم، زال وغیرہ وغیرہ۔ تو جن حروف پر ایک نقطہ ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں حروف موحدہ۔ اسی طریقے سے حروف مثنات بھی ہوتا ہے۔ تو حروف مثنات کسے کہتے ہیں؟ حروف مثنات ایسے حروف کو کہتے ہیں کہ جن پر دو نقطے ہوتے ہیں، جیسے کہ تا، قاف وغیرہ وغیرہ۔ ایک نقطہ ہو تو حروف موحدہ، دو نقطہ ہو تو حروف مثنات۔ اسی طریقے سے حروف مثلا بھی ہوتا ہے، جیسے کہ وہ حروف ہیں جن پر تین نقطے ہوتے ہیں، جیسے کہ سا، چا، پا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہاں تک ہم لوگوں نے یہ پڑھا کہ اگر ایک نقطہ ہو تو ان کو کہتے ہیں حروف موحدہ، دو نقطہ ہو تو حروف مثنات، اسی طریقے سے تین نقطہ ہو تو حروف مثلا وغیرہ وغیرہ۔ اب پڑھتے ہیں ہم لوگ حروف فوقانی کسے کہتے ہیں؟ حروف فوقانی کہتے ہیں کہ وہ حروف ہوتے ہیں، حروف فوقانی وہ حروف ہوتے ہیں جن کے اوپر نقطے ہوتے ہیں، جن کے اوپر نقطے ہوتے ہیں، جیسے کہ تا، سا، زا،
غین وغیرہ وغیرہ۔ تو جن حروف کے اوپر نقطے ہوں تو ان کو کہتے ہیں حروف فوقانی۔ اسی طریقے سے حروف تحتانی بھی ہوتا ہے، تو حروف تحتانی وہ حروف ہیں جن کے نیچے نقطے ہوتے ہوں، جیسے کہ با، پا وغیرہ وغیرہ۔ تو جن حروف کے اوپر نقطہ ہو تو ان کو کہتے ہیں حروف فوقانی، اور جن حروف کے نیچے نقطہ ہو تو ان کو کہتے ہیں حروف تحتانی۔ آج کے سبق کا سب سے آخر والا جو حروف ہے ان کو کہتے ہیں حروف علت۔ حروف علت کسے کہتے ہیں؟ حروف علت کہتے ہیں کہ حروف علت وہ حروف ہیں کہ جو تلفظ میں تقریباً ہر حروف کے اندر آئے۔ حروف علت وہ حروف ہیں کہ جو تلفظ میں تقریباً ہر حرف کے اندر آئے، اور حروف علت کی تعداد صرف اور صرف 3 ہے۔ نمبر 1 میں ہے الف، نمبر 2 میں ہے واو، نمبر 3 میں ہے یا۔ تو حروف علت کسے کہتے ہیں؟ حروف علت کہتے ہیں کہ حروف علت اس حروف کو کہتے ہیں کہ جو تقریباً ہر لفظ کے بیچ میں آئے، ہر لفظ کے بیچ میں، ہر لفظ کے اندر آئے تو اس کو کہتے ہیں حروف علت۔ جیسے کہ الف، اس کی مثال اگر آپ لیں گے راج، راج ایک لفظ ہے تو وہاں الف جو آیا تو وہ بیچ میں آیا، تو اس کا وہاں پر تلفظ نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے واو کی مثال لیں گے تو نور، اسی طریقے سے یا کی اگر مثال لیں گے تو آپ لیجئے میر، جیسے میر تقی، تو یہاں پر یا کی مثال ہو گئی۔ تو حروف علت کے بارے میں آپ لوگوں نے پڑھا۔ تو یہاں تک میں آپ سے یہی امید کروں گا کہ آج کا سبق آپ نے مکمل طور پر سمجھ لیا ہوگا۔ کہیں بھی دقت ہو، کہیں بھی پریشانی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا سوال ضرور لکھیں، اپنی رائے ضرور پیش کریں۔ انشاءاللہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب بہت جلد دے دیا جائے گا۔ ساتھیوں، اگر آپ ہمارے آفیشیل گروپ سے جوائن نہیں ہوئے ہیں تو آپ ہمارے آفیشیل گروپ سے جوائن ہو جائیں۔ وہ نمبر یہی ہے 9934753942۔ اس نمبر پر آپ ہم سے کانٹیکٹ کر کے ہمارے آفیشیل گروپ سے جڑنے کی کوشش کریں۔ اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو روزانہ کے سبق کا PDF مل جائے گا، آپ روزانہ کے سبق کا ٹیسٹ دے سکیں گے، اور کوئی بھی سوال ہو، چاہے چھوٹا سوال ہو، بڑا سوال ہو، کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکیں گے۔ تو چلیے آج کا سبق ہم لوگ یہیں تک ختم کرتے ہیں، آئندہ سبق میں ہم لوگ پھر ملیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔